اسی طرح اگلا باب ہے باب حث السلطان والقاضی وغیرہما من ولاة الامور علی اتخاذ وزیر صالح وتحذیرہم من قرناء السوء والقول منہم. حکمران، قاضی اور دیگر عہدیداروں کو نیک وزیر مقرر کرنے پر ابھارنے اور انہیں برے رفقا اور ان کی باتیں تسلیم کرنے سے ڈرانے کا بیان. قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. کہ دنیا میں ایک دوسرے کی حمایت اور ناجائز حمایت جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دشمنی میں بدل جائے گی، کیونکہ انسان ایک دوسرے کو بلیم کرے گا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، تیرے مشوروں نے مجھے ڈبویا. تو یہ انسان کو دنیا میں ہی اس دن سے پہلے اس چیز کا سوچ لینا چاہیے. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، جس شخص کو بھی خلیفہ مقرر فرمایا، اس کے ساتھ اس کے دو ہمراز ہوتے ہیں. ایک ہمراز اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اور دوسرا اس کو بدی کا حکم دیتا ہے اور اسے بدی پر ابھارتا ہے. اور گناہ سے پاک وہی ہے جس کو اللہ تعالی بچا لے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب ایک انسان کسی ذمہ داری یا منصب پر پہنچتا ہے تو دونوں طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کو نیک مشورے دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو برے طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں حاکم کا یہ فرض ہے کہ جو نیک مشورے دینے والے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور دوسروں کی بات نہ سنیں، کیونکہ ایسی صورت میں انسان یعنی بعض اوقات حاکم خود برے نہیں ہوتے لیکن ان کے مصاحب اور وزیر اور ان کے مشیر جو ہیں وہ خراب لوگ ہوتے ہیں جو پھر ان کو ڈبونے کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مخلص وزیر مقرر کر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے، اور اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اسے انکریج کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے متعلق اس سے مختلف ارادہ فرماتا ہے یعنی برا ارادہ کرتا ہے تو ایک برا وزیر اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. اگر امیر بھول جائے تو وہ یاد نہیں دلاتا، اور اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا، یعنی وہ اسے ڈبونے کا سبب بنتا ہے.